پاروں کی تلاوت کی سنی گئی الحمدللہ۔ اس میں 2.5 پارے کے قریب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی ہے 3 دنوں میں۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر 286 آیتیں ہیں، کچھ آیتیں اس کی مکہ میں بھی نازل ہوئی۔ اس سورہ کے اندر بقرہ کی معنی گائے ہوتا ہے، گائے کا ایک قصہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ذکیر احادیث میں کئی حدیثیں موجود ہیں، ان میں سے 3 حدیث ہیں، 3 ناحیے سے میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ پہلی حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے، گھر میں پڑھنے سے شیطان داخل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل قرآن کی روایت ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، فإن الشیطان تنفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دور رہتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اور سورہ بقرہ کے آخری کی جو 2 آیتیں ہیں، اس کے بارے میں کل بھی بتایا گیا تھا کہ فرشتہ کر کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے مبارک ہو آپ بشارت سنیے 2 نور ہے نور کا، یہ 2 نور آپ دیے گئے ہیں، صرف آپ سے پہلے کوئی اور نبی نہیں دیا گیا۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک ہے فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، لن تقرأ منہما بحرف الا اوتیتہ، آخری 2 آیتوں کے اس حرف سے بھی آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے، پڑھ کریں گے، آپ کو دیا جائے گا۔ تو آخری کی آیتوں کی یہ فضیلت ہے، بلکہ پیارے پیغمبر کی عادت حسنہ تھی کہ آپ رات میں سوتے وقت ان 2 آیتوں کی تلاوت ضرور کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں 3 پارے میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت بیان کی گئی۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے، لمبی روایت کا حصہ ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو رات بھر ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ چند باتیں سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس سورہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک متقیوں کا تذکرہ کیا ہے، دوسری قسم ہے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے، اور تیسری قسم منافقین کا تذکرہ کیا۔ متقی کون ہے، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے بالکل ابتدائی آیتوں میں بیان کیا۔ ویسے قرآن کی اور سورتوں میں متقیوں کی، مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے، جو نماز قائم کرتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے، اور آپ پر جو شریعت نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل
کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہی کیا ہے؟ ہدایت یافتہ. یہ متقیوں کی صفت بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت. اس کے بعد مشرکین کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ایسے مشرکین کا جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. سواء علیہم انذرتا لہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا گیا. یہ منافق نفاق یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک نفاق اعتقادی ہوگا اور ایک نفاق عملی ہوگا. مفسرین لکھتے ہیں کہ زمانے میں اعتقادی نفاق نہیں پایا تھا. یعنی جیسے نبی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زمانی طور پر دعویٰ کرتے تھے مسلمان ہونے کا, پیارے رسول کی رسالت کا, لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے. عمل بھی کرتے تھے, آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے مسجد نبی میں نماز بھی پڑھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے, اقرار بھی کرتے تھے, لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتے تھے. پیچھے مسلمانوں کی اسلام کی بدخواہی چاہتے تھے, برا چاہتے تھے. جن میں سب سے بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور اس کا پورا گروپ. تو ایسے منافقین کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے. ان کی یہ سزا, یہ نفاق بہت بڑا فرض ہے, بہت بڑی بیماری. اور عملی نفاق یہ بہرحال سنتے ہیں کہ اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا. صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں, 4 خصلتیں ایسی ہیں اگر کسی میں پائی جائیں تو پکا منافق. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو کہا جائے گا کہ اس کے اندر نفاق کی ایک نشانی پائی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے. وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ آیا ہم میں وہ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے؟ ہر سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں, اپنا مشاہدہ کریں. 4 نشانیوں میں ایک نشانی وہی نہ حدثات کذبا, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے, مومن کی نشانی ہے. یہ منافقانہ شان ہے, مومنانہ شان نہیں جھوٹ بولنا. تو جب بات کرے تو جھوٹ بولے, یہ منافق کی نشانی. اور دوسری نشانی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے, یا امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یہ امانت میں خیانت یہ منافق کی نشانی ہے, مومن کی نشانی نہیں. اور تیسری چیز ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, جب وعدہ کرے تو وعدہ توڑے. یا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ, جب عہد و پیمان کرے تو اس کے خلاف چلے. یہ منافق کی نشانی. اور چوتھی چیز ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب کسی سے لڑائی جھگڑا کرے, بحث گفتگو کرے تو دلیل دینے کے بجائے, جواب دینے کے بجائے گالی گلوچ پکڑنے لگے, الٹا سیدھا کہے اور بول بکے, یہ منافق کی نشانی ہے. تو ہمارے زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. انتہائی سوال ہے, ہمیں لوگوں میں بھی یہ پائی جاتی ہے. اس عادت کو چھوڑ کر کے ہمیں مومنانہ شان پیدا کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ میں تمہیں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے والا. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیوں تو ایسی مخلوق کو بھی زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہے؟ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, جو جا کر کے زمین میں فساد پھیلائیں گے, خونریزی کریں گے. تیری تسبیح کے لیے, تیری تحلیل کے لیے, تیری حمد و ثنا کے لیے ہم تو کافی. تو اللہ نے کیا کہا, میں عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا. اس میں چیز اور ہے. بسا اوقات میں اس چیز کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو کسی حد تک
دیندار ہوگا، صالح ہے، نیک ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیوں سماج سے کٹ جاتا ہے، مطلب ایک پہلو پر توجہ دیتا ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ سماج سے کٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو صرف دنیا دار ہی ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں، لیکن جو صالح نیک ہوتے ہیں وہ بھی سماج سے کٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، انسان اور جنات کے علاوہ سب کے سب یا سب کی سب مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی، تحلیل بیان کرتی، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، چرند پرند، یہ ہما وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتے جن کا تذکرہ ہے، یہ تو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہما وقت ہر گھڑی صرف اللہ کی اطاعت میں لگے۔ یعنی دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی تھی جو پہلے سے اللہ کی عبادت کرتی تھی، پوجا پاٹ کرتی تھی، تسبیح تحلیل کرتی تھی، پھر ایک اور مخلوق کو صرف اسی لیے پیدا کرنا کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے، پوجا پاٹ کرے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ یعنی ہم انسانوں کی تخلیق، پیدائش صرف اللہ کی، وہ جو عبادت قرآن میں ہے نا، وما خلقت الجن والانس، وہ عبادت ہم نے محدود کر دیا ہے۔ صرف پوجا پاٹ کے لیے نہیں ہماری عبادت کا مقصد، ہماری عبادت نہیں، ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد کچھ اور ہے، عبادت بندگی سے بڑھ کر۔ آپ ابتدائی دور کا مطالعہ کریں صحابہ کا، جب ان کو دین اسلام مل گیا تو لے کر پوری دنیا میں بھاگے، روم ایران تک لے کر پہنچ گئے، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، مالی غنیمت سمیٹنے نہیں گئے تھے، اس لیے گئے تھے کہ اللہ کیا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، جہاں ظلم و زیادتی ہو رہی ہے وہاں تو انصاف کو رواج دے، یہ نعمت، یہ قرآن یہ لے کر پہنچے تھے دنیا کے اندر کی ظلم و زیادتی ختم کرنے کے لیے، انسانی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے، معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے، معاشرے کی صلاح کے لیے ہم انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ عبادت بندگی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ معاشرے کے اندر ہونے والی ظلم و زیادتی کا خاتمہ کریں، اس کی اصلاح کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، ان کی تخلیق میں جو حکمت پوشیدہ ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور پھر فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا۔ قرآن کی بعض آیتوں میں ہے کہ اس نے یہ کہہ کر کے انکار کیا کہ آدم مٹی سے اور میں آگ سے ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، میں ان کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں؟ اس نے انکار کیا اور حمل کیا۔ اسی لیے اصولی علماء اصولی کہتے ہیں جہاں نص ہو، دلیل ہو، جہاں رب کا حکم ہو، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہو، وہاں عقل نہیں چلتی، وہاں قیاس نہیں کیا جاتا۔ دلیل کی موجودگی میں، نص کی موجودگی میں قیاس باطل ہوتا ہے، اندازہ باطل ہوتا ہے۔ آپ صحیح اعتراض ہے آپ کا، لیکن وہاں دلیل موجود ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کرو، دلیل ہے، نص ہے، اب وہ قیاس کر رہا ہے، اندازہ لگا رہا ہے، بات صحیح بھی ہے اس کے اعتبار سے، لیکن دلیل کی موجودگی میں قیاس باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ رادے درگاہ ہوا تو اس نے وہی آدم و حوا سے لے کر کے اب تک تمام بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اٹھا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کس طرح سے آدم حوا کو ورگلا کر کے وسوسہ پیدا کر کے ان دونوں کو جنت سے نکلوا دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی پہلے بارے میں کئی آیتوں میں صرف اور صرف بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے صاحبزادے اسحاق کے صاحبزادے یعقوب کے صاحبزادے یوسف، یہ چار پشت نبی کے نبی۔ تو جو یعقوب جن کا نام ہے، یعقوب
इन्हीं को इसराइल कहा जाता, इन्हीं की आने वाली नस्ल को बनी इसराइल कहा गया। आपने सुना होगा सूरह यूसुफ के हवाले से, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया और फिर कुएं से निकल करके वो मिस्र के बाजार तक पहुंचे, फिर मिस्र के खलीफा बने और फिर उनको इख्तियार और कुव्वत हासिल हुई, तो उनके भाई और उनके वालिदैन मिस्र बुलाए गए और कुछ बरसों तक उनकी हुकूमत रही, उनके खानदान का वो जलाल रहा। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए इनका असर कम होता गया। ये मान लिए गए कि ये खारजी है, बाहरी है, और वहां के लोग काबिज हो गए और फिर इनको गुलाम बना लिया। फिर वो फिरौन का जमाना आया, इसने और जुल्म ज्यादती की। फिर इनको फिरौन की जुल्म ज्यादती से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा को भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल को निजात दी, वादी तीह में बदरियों का साया किया, मन्नो सलवा का नुज़ूल फरमाया, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला ने। इसीलिए सूरह बकरा में कई जगहों पर अल्लाह ने यह एहसान जताया है कि या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ बनी इस्राइल याद करो उन नेमतों को जो हमने तुम्हें अता की। लेकिन बनी इस्राइल ने ना सुनी और अल्लाह ताला ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। कई आयतों में अल्लाह ताला ने तसल्सुल के साथ उन्हीं के वाक़यात को बयान किया है कि हमने इनके साथ ये किया, ये किया, ये किया। लेकिन इस कौम की दिलेरी थी चुपन कि हमेशा अल्लाह का जब अजाब आता तो थोड़ी देर के लिए डर जाते, जैसे अजाब खत्म होता बीस और कसी पर आमादा हो जाते। तो अल्लाह ताला ने इनको तबाह बर्बाद कर दिया। आपने सुना होगा कि अल्लाह इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ कि बाज़ मौके पर इनको खिंजीर और बंदर बना दिया। तो ये वाक़यात उनके बयान करें कि अल्लाह ताला उस दौर के जो लोग ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे उनको याद दिलाया है कि तुम्हारे आबा अजदाद से क्या गलती हुई, और फिर उम्मत मोहम्मदिया को भी एहसास दिलाया है कि आज तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन तुमसे भी गलती होगी तो तुम्हारा असर भी बनी इस्राइल की तरह से होगा। इसके बाद आगे चलकर दूसरे पारे में अल्लाह ताला ने किबला बदलने का वाक़या, तहवील किबला का तज़किरा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए तो तकरीबन 17 महीने तक आप बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि किबला मस्जिद हराम खाने काबा की तरफ हो जाए। तो अल्लाह ताला ने बयान किया है कि आपका बार बार निगाह उठाना मेरे समझ में आ रहा है, आप क्या चाहते हैं। बहरहाल किबला बदल दिया गया और उसके बाद बैतुल मुक़द्दस से हट करके मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा जाने लगा। तब से वो किबला हम सबका करार पाया और क़यामत तक वो किबला करार पाएगा। उसके बाद की कुछ आयतों में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इस बात का हुक्म दिया है कि तैयब और हलाल चीजें खाओ। सूरह बकरा की 168 नंबर की आयत में या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ये लोगों जमीन में जो हलाल और तय्यब चीजें उसको खाओ और शैतान की इत्तिबा पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। यानी अगर आदमी तय्यब और हलाल चीजों को छोड़ करके हराम चीजों को अपनाए तो अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा नहीं, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी नहीं है, बल्कि ये शैतान की इत्तिबा, शैतान की पैरवी। आगे चलकर आयत नंबर 172 में फिर अल्लाह ताला ने अहले ईमान से खिताब किया है, वल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम वस्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबून। ऐ ईमान वालों, जो तय्यब रोजी हमने तुमको दी है उसको खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो, अगर सही मानों में उसकी इबादत करो। अगर वाकई इबादत गुजार हो, दीनदार हो तो हलाल रोजी खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हवाला दिया अल्लाह ने कि वाकई अगर ईमानदार हो, उसकी बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ हलाल खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरे पारे में रोजों के कुछ मसाइल बयान किए। क्या लदीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि रोजा तुम पर फर्ज किया गया
لیکن یہ بھی جان لو کہ تم ہی پہلی امت نہیں ہو ان پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اور روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تمہارے اندر اصلاح ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، یعنی اس روزے کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے۔ میں اپنے یہاں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں تو لوگ بھی لگتے ہیں کہ اگر ہماری عبادتوں کا اثر ہمارے باہر کے معاملات پر نہ پڑے تو یہ عبادت نہیں ہے، عادت ہے، عادت۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سے نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے ان کا کریکٹر، ان کا کردار اتنا گھناؤنا ہوتا ہے کہ شرم آتا ہے۔ اس کا مطلب اس عبادت کا اثر ہماری زندگی پر نہیں، ہم نے ایک عادت بنا لیا نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به بعض روایت میں الجہل فلیس للہ حاجۃ من يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت کرنا، کس کو فضول کرنا نہ چھوڑے تو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ یعنی کھانا پینا چھوڑ دینا، انسانی خواہشات کا چھوڑنا، اس کا معنی روزہ نہیں ہے۔ اس روزے کا اثر ہماری زندگی پر پڑنا چاہیے کہ واقعی ہم روزے دار ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ آپ خود اقدام کر رہے ہیں تو دور کی بات، انصاف کو ہوا ہے تو اگر آپ کو کوئی گالی دے اور قاتلہ آپ سے لڑائی کرے تو آپ ڈیفنس میں، دفاع میں بھی اس کو گالی نہیں دے سکتے، دفاع میں بھی اس سے قتال نہیں کر سکتے، بلکہ کہہ دے انی صائم، میں روزے سے۔ مطلب ہماری عبادتوں کا اثر ہماری زندگی پر پڑنا ہے۔ تو یہاں روزے کے احکامات بیان کیے گئے کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں بدلاؤ آئے، تمہاری زندگی میں انقلاب آئے۔ اس کے بعد کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اگر آدمی روزے کی حالت میں بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو روزہ نہ رکھے۔ یہ رخصت قبول کرنا افضل ہے، بہتر۔ بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ ایسے بتایا گیا کہ کوئی عورت حمل سے ہے، روزہ رکھنے میں دقت پریشانی ہو رہی ہے یا دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے بھی شریعت کی طرف سے جو بعد میں اس کی روزوں کی قضا کرے، اس وقت نہ رکھے، کیونکہ اسلام یہ انسانی جان کا بہت بڑا محافظ ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ اس لیے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ یہ حرمت علیکم المیتۃ والدم والخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ سور، خنزیر، خون، مردار، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، یہ سب حرام ہے، حرام۔ لیکن فمن اضطر، اگر کوئی آدمی مجبور کر دیا گیا، اس کی جان جانے کا خطرہ ہو تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ بقدر ضرورت اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور وہاں تو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے، روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ ایسے ہی کوئی عورت حمل سے ہے تو شریعت کی طرف سے رخصت ہے، 3 ایام میں روزہ نہ رکھے، لیکن بعد میں قضا کرے گی۔ اور اللہ کی طرف سے کچھ احکامات یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ افطار سے لے کر کے صبح صادق تک آپ جتنا چاہیں کھائیں پیئیں، بے بچوں میں رہیں، شریعت کی طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتوں میں حج کے مسائل بیان کیے ہیں۔ حج کی گفتگو یہاں فی الحال نہیں کی جا سکتی۔ ایک اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور دھیرے دھیرے بیماری امت میں بڑھ رہی ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ لا تنکحوا المشرکات، مسلم نوجوانوں سے، مسلم مردوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ مشرکہ عورتوں سے شادی نہ، مسلم نوجوانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ تم غیر مسلم لڑکیوں سے، مشرکہ لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو،
اس کے بجائے تم کسی مومنہ لونڈی سے کرو. لونڈی آزاد نہیں، لونڈی ہو لیکن مومنہ ہو، اس سے نکاح کر لو، تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن کسی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو. ایسے ہی لڑکیوں کے ولیوں سے کہا گیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مشرکین سے نہ کرو. اگرچہ تمہیں بہت پسند ہو، ہائی بھائی، ان کا اسٹیٹس بہت بلند ہے، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اس کے بجائے کسی غلام مومن سے کر دو. اب تک سننے میں آتا تھا بہت پہلے کہ یہ جو ایکٹرس کی دنیا ہے یا جو پلیئرز ہیں، ان کے یہاں تبادلہ ہوتا تھا. فلمی دنیا والے آپس میں کرتے تھے، کرکٹ کی دنیا والے آپس میں کرتے تھے. لیکن ادھر ایک آدھ دہائی سے، خاص کر یہ آپ کا اپنا یہ جو ساؤتھ جنوبی ہند کا علاقہ ہے، جو پڑھا لکھا علاقہ مانا جاتا ہے. ہماری یوپی بہار میں بھائی عقیدت سے آپ ان علاقوں کو دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ انڈیا میں لوگ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیندار بھی. لیکن افسوسناک پہلو یہ خبریں ہمارے یہاں اور جاتی ہیں کہ یہاں کی پڑھی لکھی بچیاں زیادہ تر ہمارے یہاں کی بنسبت غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ شادی رچاتی ہیں. ان کے ساتھ پڑھتی، ان کے ساتھ رہتی ہے، پھر لگ ہو جاتا یہ شادی. ابھی کوئی رپورٹ آئی ہے، بہت گردش کر رہی ہے کہ ادھر 2.5-3 سال میں کئی لاکھ بچیاں مرتد ہو گئی. اگر ہمارا کوئی ایک نوجوان ایک بچی شادی کر کے لاتا ہے تو ہماری 10 بچیاں چلی جاتی ہیں. تو اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہماری بے غیرتی کا سن. ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہے، لیکن وہ نیچی برادریوں کے یہاں یہ چلتا ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہمارے یہاں ہی نہیں، گھروں سے باہر نکلنا ہی نہیں. یہ بہت دنیات پڑھ لیتے ہیں، کالج ہمارے یہاں نہیں. آپ کے یہاں یہ چیز ہے. بہت ساری مہاراشٹر کی اور بڑے بڑے شہر، نام نہیں لینا چاہتا ہوں، کئی کی اچھی گھرانوں کی بڑی بڑی بچیاں پڑھتے کیونکہ ان کے لیول کے مسلم بچے نہیں دکھائی دیتے تو غیروں کے ساتھ چلے. شریعت کا یہ کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو آپ ان کے ساتھ شادی کر سکتے. لیکن اگر وہ مشرکہ ہیں کسی بھی صورت میں ان سے شادی جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. شریعت کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے. اس کے بعد طلاق کا مسئلہ بیان کیا گیا. دیکھیے طلاق یہ بہت آخری مرحلے میں جب میاں بیوی کا باہم گزارا کرنا مشکل ہو جائے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ دو خاندانوں کے برباد ہونے کی بجائے دونوں میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دی جائے. طلاق یہ مرد کا حق ہے. اگر بیوی میں کوئی کمی کوتاہی دیکھے تو بیوی کو طلاق دے سکتا. عورت کو بھی اسلام نے حق دیا ہے. اگر عورت بھی اپنے شوہر کو کسی وجہ سے ناپسند کرتی ہے تو وہ بھی خلا لے سکتی ہے. مرد طلاق دے سکتا ہے اور عورت خلا لے سکتی ہے. میاں بیوی کی جدائی کی ایک تیسری شکل بھی ہے جس کو شریعت میں لیان کہا جاتا ہے. لیان کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ دیکھے تو وہ یہ کرے کہ اپنی بیوی کے خلاف قاضی کے سامنے 4 بار قسم کھائے کہ جو وہ کہہ رہا سچا ہے. 5ویں بار قسم کھائے کہ اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت. اور صرف یہی عورت بھی قاضی کی موجودگی میں لوگوں کے سامنے قسم کھائے 4 مرتبہ کہ شوہر جو کہہ رہا ہے، جو الزام لگا رہا ہے، اس پر جھوٹا ہے. اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل. مرد کے لیے لعنت، لیکن عورت کے لیے غضب، کیونکہ لعن تان عورت کرتی رہتی ہے. لعنت اس کے لیے بہت ہلکا لفظ ہوتا. یہ اللہ فطرت کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کسی کیا کہلوانا چاہے. تو اگر دونوں 5 مرتبہ قسم کھا لیں تو پھر ہمیشہ کے لیے جدا. طلاق میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر مرد طلاق دیتا ہے تو جو کچھ اس نے مہر میں دیا ہے اس کو واپس نہیں لے سکتا. لیکن اگر عورت خلا لیتی ہے
تو مرد نے جو کچھ مہر میں دیا ہے اس کو عورت واپس دے۔ یہ کنڈیشن، طلاق دیتا تو نہیں لے سکتا، لیکن عورت طلاق لیتی یعنی کھلا لیتی ہے تو پھر اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ طلاق کے سلسلے میں یہ ہے جو صحیح طریقہ کہ جس مہینے میں شوہر بیوی سے نہ ملا ہوا اس مہینے میں وہ طلاق دے گا، پھر اس کے بعد ایک مہینہ گزار لے گا، پھر اگر دینا چاہے تو دوسرے مہینے میں پھر وہ طلاق دے گا۔ ایسی ایک اچھا جب پہلا طلاق دے گا تو بیوی تو گھر سے نہیں بھگائے گا، ساتھ میں بیوی رہے گی۔ شریعت کا یہ فلسفہ ہے تاکہ بیوی رہے گی، دیکھی سنے، بات گفتگو ہو نہ ہو سکتا ہے دل مائل ہو جائے، پھر سے دونوں میاں بیوی رجوع کر لے، رہنے لگے۔ 2 مرتبہ طلاق دیا، پہلی مرتبہ طلاق دیا پھر رجوع کر سکتا ہے، دوسری مرتبہ طلاق دیا پھر بیوی بنا سکتا ہے، معلوم کہنا ہے نکاح جلیس، لیکن اگر 3 مرتبہ طلاق دے دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو جائے گی جب تک کسی اور مرد سے اس کی شادی نہ ہو جائے اور وہ مرد اس کو طلاق دے دے یا ایک ہی وفات پا جائے تو پھر سے اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو آ سکتی ہے، لیکن اس نیت سے کہ اس سے شادی کر لیں گے 2-3 دن کے بعد طلاق لے لیں گے پھر اس شوہر کے پاس آ جائیں گے، یہ شادی جائز نہیں ہے، اس کو حلالہ کرنا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، نکاح کرے رہنے کی نیت سے، لیکن پھر سے طلاق ہو گیا یا شوہر وفات پا گیا تو پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے، لیکن صرف اس کے پاس آنے کے لیے نکاح کرے، اس کو حلالہ کرنا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک شخص پر جس نے حلالہ کیا یا جس کے لیے حلالہ کیا گیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ طلاق میں ایک چیز خیال رہے کہ الگ الگ مہینوں میں طلاق دیا جائے۔ آج آپ نے طلاق دے دیا، پھر بننے لگی 2-4 سال گزر جائے تب آپ طلاق دیجیے، پھر سے آپ رجوع کر لیں پھر 4-7 سال گزر جائے، اللہ کرے نوبت ہی نہ آئے۔ طلاق جو ایک بار میں دی جاتی ہے اس کو بھی سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی، واقعی وہ قرآن حدیث کے خلاف تھا۔ گرچہ ہندوستان کی تمام جمعیتوں نے، تمام مسلکوں نے متفقہ طور پر سپریم کورٹ کے خلاف لڑائی لڑی تھی، لیکن بہرحال شریعت کے خلاف تو طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آخر میں رضاعت کے تعلق سے بیان کیا ہے، دودھ پلانے کے تعلق سے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال، اور یہ دودھ پلانا یہ مسئلہ ہے قرآن کا، دودھ پلانے کی ذمہ داری یہ مرد پر، مرد دودھ نہیں پلائے گا لیکن عورت کی پوری ذمہ داری ہے، بچہ اس کا ہے۔ شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ دودھ پلانے کی اس کی اخراجات کی پوری ذمہ داری مرد پر۔ وہ عورت کا احسان ہے جو عورت ممتا کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے کئی سال بچے کو لیے دودھ پلاتی رہتی ہے، یہ عورت کی طرف سے مرد پر بہت بڑا احسان۔ اچھا، شریعت میں ایک مسئلہ اور بیان کیا گیا کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 شہرا 30 مہینے، 30 مہینے یعنی 24 مہینے یہ دودھ پلانے کے ہیں اور 6 مہینے یہ ولادت کی۔ اگر کسی کے یہاں 6 مہینے پر ولادت ہو جائے اور دینے سے ثابت ہو جائے اسی کے خون ہے تب مانا جائے گا کہ ہاں یہ اسی کا بچہ ہے۔ 6 مہینے میں بھی بچے پیدا ہو سکتے۔ کئی واقعات ہمارے یہاں دیہاتوں میں سننے میں آتا ہے کہ یہ 7واں یعنی 7ویں مہینے میں پیدا ہو گیا، لیکن ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ شادی کے بھی 6 مہینے ہوئے بچہ پیدا ہو گیا۔ ہمارے ایک ایسے واقعہ ہوا 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو، شادی کے 6 مہینے، اور نرس ہمارے خوشی کی آئی اور لڑکے کے گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، بچہ بالکل نارمل 9 مہینے میں پیدا ہوا۔ ابھی تو شادی ہوئی 6 مہینے ہوئے،
اور یہ کہہ رہی ہے مبارک ہو بچہ مکمل 9 مہینے میں پیدا ہو. تب پتہ لگایا گیا تو پتہ چلا معاملہ کچھ اور تھا. تو وہاں دلیل دی گئی کہ بھائی قرآن کہہ رہا 6 مہینے میں، لیکن وہ نفس کہہ چکی تھی کہ بچہ 9 مہینے کا. پتہ چلا 3 مہینہ پہلے کسی کا ناجائز بچہ. تو شریعت کی طرف سے تو یہ ہے، لیکن وہ ثابت ہو جائے تب. کچھ لوگ حوالہ دے دیتے ہیں کہ بھائی 6 مہینے میں بھی ثابت ہوتا، لیکن یہ جو جدید اختراعات ہیں یہ کبھی کبھی بہت مفید ہوتے ہیں. جدید کئی مسائل میں اس کی بڑی اہمیت ہے. جیسے کبھی کبھار ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم نہیں جائز نہیں ہے، درست نہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. پاکستان کے ایک عالم ہے مولانا مبشر غفاری، ان کی کتاب جدید میں کئی مسائل، جس میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بڑا واقعہ لکھا ہے. ایک نوجوان تھا انتہائی سیدھا سادہ، باپ نہیں تھا، صرف ماں تھی، یہ سلائی کرتا تھا. ماں کو ایک لڑکی پسند آئی، شادی کر دی گئی. دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے. 3-4 مہینے کے بعد ایک صبح ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بچہ دروازہ نہیں کھولنا تھا بیٹا. جب دروازہ زیادہ کھٹکھٹایا تو بیوی گھبرا کر کے کھولی تو دیکھا کہ بچہ مرا پڑا تھا. نہ کوئی خراش نہ کچھ، کہیں کوئی علامت نہیں، کسی پر کوئی شبہ بھی نہیں. بیوی بھی چاہ رہی تھی، کسی طرح کا احساس ہی نہیں ہوا کہ بیوی اس سے نفرت کرتی. برحال ماں تھی، رو رو کر کے صبر کیا، بچے کو نہلانے لگے. پتہ نہیں نہلاتے وقت غسل دیتے وقت کہیں کسی کو تھوڑا سا خراش دکھائی، لگتا ہے کہ کچھ گلا دبا ہوا. کسی نے چپکے سے پولیس کو فون کر دیا. پولیس آئی، پھر یہ ہوا کہ پوسٹ مارٹم کیا جائے. جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا گلا دبا کر کے اس کو مارا گیا. پھر بیوی پر زور دیا گیا. تب اس نے خلا کی رات میں اپنے عاشقوں کو بلا کر کے لا کر کے اس کے گلا کو دبا دیا. تو یہ سب جدید سائنسی چیزیں کبھی کبھی ثابت ہو جاتی کی ضرورت پڑتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے مسئلے کو بیان کیا ہے. پھر تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی فضیلت کو بیان کیا کہ بعض نائیے سے بعض نبی کی بعض پر فضیلت. کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو کلیم اللہ بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ. آپ سنے ہوں گے کہ 1 لاکھ کی زائد نبی آئے ہیں، لیکن 1 لاکھ کی زائد نبیوں میں صرف 25-26 نبیوں کا ہی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اور انہیں میں بھی صرف 5 نبی اولو العزم پیغمبر. اللہ کے نبی سے کہا جا رہا کہ اصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس میں حضرت ابراہیم ہے، حضرت نوح ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر. تمام نبیوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن ان 5 نبیوں نے سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے. تو بعض ناحیے سے بعض پر فضیلت بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سود کے احکام کو بیان کیا ہے. سود آپ جانتے ہیں، انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، بیاج ہے. یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے. یہ جتنا ہی گھاتک اور نقصان دہ ہے دنیوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے. پتہ نہیں کیوں مسلمان نئی نئی شکلوں کو رواج دے کر کے اس میں لگپت ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سود خوروں سے جنگ کی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سود کی جو رقم اب تک لین دین میں تھی اس کو چھوڑو. اب تک نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں، لیکن آج جان گئے ہو کہ سود حرام ہے، اس کو چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. حدیث میں کہا گیا ربا کے 70% درجہ، ربا 70 خوبا 70% درجہ، ایسرھا سب سے کمتر درجہ، مثل ان ينكح الرجل، ایسے ہی ہے جیسے نوز باللہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح. ربا سود 1 درہم سود کا
درہم اور ربن یاکل الرجل وهو یعلم، جان بوجھ کر کے آدمی سود کا 1 روپیہ کھا لے تو یہ 36 گنا زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ شریعت میں زنا کی سزا یہ ہے کہ ایسے آدمی کو پتھر مار مار کر کے اعلان کر دیا، جو سود کھاتا ہے جان بوجھ کر کے اس کی یہ سزا۔ حدیث میں بڑی مذمت کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سود سے ڈرایا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر میں یہ حکم اور بیان کیا گیا ہے جس پر ہماری توجہ کم جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرض کے لین دین میں لکھا پڑھی ہونا چاہیے۔ انسان بھول جاتا ہے، کبھی کبھی جو لوگ جان بوجھ کر کے انکار کر دیتے ہیں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فلیکتبوہ، جب ایک وقت مقررہ کے لیے تم قرض کا لین دین کرو تو لکھ دو، اور چاہیے کہ ایک عادل گواہ، کیونکہ لکھنے سے بات یاد ہے۔ قرض کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ، اگر بدقسمتی سے قرض کی ادائیگی کے بغیر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین اپنے صحابہ پر انتہائی شفیق مہربان، آپ جنازے کے وقت پوچھتے تھے اس پر قرض ہے کہ نہیں، اگر قرض ہوتا تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ، صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ علیہ دین، کیا اس پر قرض ہے؟ تو بتایا گیا کہ ثلاثۃ دنانیر، صرف 3 درہم، صرف 3 دینار۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، تم پڑھ لو اپنے ساتھی۔ تو قرض کی ادائیگی کی نیت سے ہمیں قرض لینا چاہیے، اور اتنا ہی لینا چاہیے جتنی ہماری کیپیسٹی ہو کہ ہم دے سکتے ہیں۔ وہ سب اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ قرض کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں انشاءاللہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں وہ جو 2 آیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، آخری آیت میں بڑی جامع دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بڑی جامع دعا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی سیر و سنت سے عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے اللہ کو صلاح رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔